بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، میں ایک بڑے اہم اور دلچسپ موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ ناظرین، افغان طالبان کی جد و جہد آزادی کے دوران، خصوصاً آخری 3-4 سال میں روس کے کردار میں بہت تبدیلی آئی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب روس انڈیا کے بجائے چین کے ساتھ مل کر اس خطے میں جو بڑی تبدیلیاں ہیں اس پہ اپنی حکمت عملی تیار کر رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب روس کے انڈیا کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات تھے، بلکہ 71 میں تو ان کا آپس میں، آپ کو پتہ ہے نا، ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ تھا، اور یہ جو روسی سب مرینز ہیں، یہ جنگی کشتی، انہوں نے کراچی کے ساحل پہ آگے فائرنگ کی تھی، نیوی نے، روسی نیوی نے پاکستان نیوی پہ حملہ کیا تھا۔ انڈیا کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے پرانا، وہ سارا رشین ہے۔ اب بھی انہوں نے رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم لینے کے لیے جو سودے بازی کی ہوئی ہے، اور اس پہ امریکہ کی ناراضگی بھی مول لی ہے، لیکن وہ اس طرف اپنا جھکاؤ ہٹاتے نہیں ہیں۔ یہی معاملہ روس کا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، اور انڈیا بالکل ایک دوسرا کوارڈ میں چلا گیا ہے، اور روس نے اب جو اپنی پالیسی بنانی ہے وہ پاکستان اور چین کے ساتھ مل کے بنانی ہے۔ اس سلسلے میں روس کی طرف سے آپ کو پتہ ہے 2-3 کانفرنسوں میں تو انڈیا کو بلایا ہی نہیں گیا۔ اس نے اپنا طرز عمل ایسا دکھایا جیسے وہ انڈیا سے ناراض ہے، اس میں شک بھی کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور رہی روس کی کہ انڈیا اور اس کے جیسے پرانے مراسم تھے نا، وہ قائم رہیں، اور انڈیا کی تو بڑی خواہش رہی۔ انڈیا تو ہر بات کے لیے پتہ ہے بھاگ بھاگ کے روس کے پاس ہی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انڈیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ نا اپنے پنجے گاڑتا ہے، اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ تو ہاتھ ٹوٹنے والا ہے تو پھر ایسے نکالتا ہے نا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ابھی یہ دیکھ لیجئے، امریکہ کے ساتھ جس دن سے امریکن فوج نے نکلنے کا اعلان کیا تھا افغانستان سے، انڈین میڈیا دن رات امریکہ کا ماتم کر رہا ہے۔ وہ مچھوں والا جنرل بخشی ہو یا 2-4 اور بیچارے جو ایسے ہیں، وہ اتنا ماتم کرتے ہیں اس کا، امریکہ کا، کہ امریکہ نے ہمیں مروا دیا، امریکہ نے ہمارے یہ کر دیا، امریکہ نے ہماری انویسٹمنٹ ختم کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی۔ بہرحال جب سے یہ مسئلہ ان کا خراب ہوا ہے، یہاں کا سے انڈیا کو نکلنا پڑا افغانستان سے، اور امریکہ ظاہر ہے اب اس پوزیشن میں تو نہیں رہا کہ اس کو اپنا پپو بنا لے گا دوبارہ، تو انڈیا نے دوبارہ روس سے جو ہے سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ روس نے اس دوران تاجکستان، کرغزستان، جو ان کے ہمسایہ ممالک ہے، جو اس کے کنٹرول کے ممالک، خاص طور سے تاجکستان، وہاں ادھر روس کا بڑا مضبوط اڈا ہے، وہاں روس کا اثر و رسوخ قائم ہے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو کوئی اگر موومنٹ تاجکستان سے ہوگی تو وہ روس کے علم میں نہیں ہوگی، یا روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔ اب اطلاع کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ وادی پنشیر میں تاجکستان سے ہیلی کاپٹر رات کو اڑتے ہیں، وہ جو رات کو اندھیرے میں دیکھنے والے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، اور ان میں اسلحہ، گولہ بارود جو وہ ٹھکا ٹھک ادھر پہنچایا جا رہا ہے، ادھر پنشیر میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ
یہ ہے کہ یہ آپریشن اکیلا تاجکستان نہیں کر رہا، یہ انڈیا اور تاجکستان مل کے کر رہے ہیں۔ اب انڈیا کی اس میں جو انٹری ہے وہ روس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف روس جو ہے وہ طالبان کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہا ہے، وہ طالبان کے لیے سہولتیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہاں اسے بھی چین کی طرح ایک بڑا شیئر ملے۔ وہ عمران خان سے دوستی کی پنگیں بڑھاتے ہیں۔ وہ مجھے تو لگتا ہے ایکسپیکٹڈ تھا دورہ شاید ان کے پرائم منسٹر کا شاید ہو جائے، اور پاکستان کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو پرانا ٹھڑک تھا نا ان کا انڈیا والا وہ نہیں گیا۔ اور انڈیا جو ہے وہ کسی بھی صورت افغانستان سے نہیں نکلنا چاہتا۔ طریقہ پرانا ہی ہے، جب جیسے پہلے مجاہدین تھے تو یہ اس میں ان کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوا تھا نارتھ کے ساتھ، تو اب بھی نارتھ کا وہ جو اتحاد ہے یہ ان کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، کوئی طالبان نے 2-3 لوگ پکڑے ہیں، 2-3 لاشیں بھی ان کو ملی ہیں انڈینس کی، کوئی میجر چوہان وغیرہ ہے کچھ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو تاجکستان سے ادھر SSG کی آئے تھے آپریشن کرنے کے لیے، اور وہ ایسا اسلحہ آئے تھے جو خود ہی چلا سکتے ہیں، بڑا جدید ترین اسلحہ۔ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 دن اور پنجشیر میں لڑائی رہے گی، طالبان نے آخر ان کو لمبے کر دینا ہے، اس سوال کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب وہ پہلے والا صاحب تو نہیں نہ رہا کہ بڑا لمبا نہیں وہ معاملے کو کریں گے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ روس کی مرضی کے بغیر ہو سکتا نہیں، جبکہ دوسری طرف روس جو ہے وہ چین کی مرضی کے بغیر کوئی کام ادھر کرتا نہیں ہے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ روس کو یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ انڈیا پھر اس کی جھولی میں گرے گا بالآخر امریکہ کی طرف سے، اور امریکہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوگی۔ مجھے بتایا نا کیسے امریکہ جو ہے وہ ایک ہی اس کا پارٹنر ہے اب اس خطے میں، اور وہ یہ انڈیا ہے، تو امریکہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا کہ انڈیا اس کے ہاتھ سے نکل کے پھر روس کی گود میں جا کے بیٹھ جائے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہو۔ لیکن دوسری مجبوری بھی ہے انڈیا کو، جو کہ جنون ہے اسلحہ اکٹھا کرنے کا، پتہ نہیں اس نے کتنے معاہدے کیے ہوئے ہیں، چین کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ادھر اب آ گیا، اس میں روس بھی آ گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس بات کا پتہ لگ جانا چاہیے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل سے تھوڑا سا نخرہ دکھایا ہے۔ ابھی اسرائیلی پرائم منسٹر ان سے آئے تھے افغانستان کے مسئلے پہ ایران کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ تصویر جاری ہوئی ہے کہ جو بائیڈن بات کرتے کرتے سو گئے۔ اتنی غیر ذمہ داری کسی امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے ہم نے نہیں آج تک دیکھی۔ یہ دنیا کا منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ روس اپنی پوزیشن نہ چینج کر لے طالبان کے معاملے میں، پرانی پوزیشن پر نہ آ جائے۔ اگر اس کو کوئی امید دکھائی دی ادھر پنجشیر کی طرف سے، جو میرے خیال سے دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب ایران، روس اور تاجکستان یہ تینوں مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پنجشیر میں کچھ معاملات جو کنٹرول میں کر لیں، یعنی طالبان کو کم از کم یہاں بڑا ٹف ٹائم ملے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا؟ فی الوقت تو اس کے امکانات دکھائی نہیں دیتے، لیکن دیکھیے انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہر امکان ہر وقت روشن رہتا ہے۔ کیا تبدیلی آئے گی کل کو چین اپنے سی پیک کے حوالے سے جن تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، اور جس طرح اس کی طرف سے انڈیا کو یہ دعوت دی جا چکی ہے کہ وہ سی پیک کا حصہ بنے، اس میں شامل ہو، کچھ پتہ نہیں، کچھ عجب نہیں کہ اگلے 2-3 سال کے بعد انڈیا سی پیک کا حصہ بنا ہو۔ اس کے بغیر گزارا کیسے ہے؟ بتائیے نا، اس کا کیسے گزارا ہے اس کے بغیر؟ امریکہ کے لیے وہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ امکانات ہی بہت کم ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔